ویلکم بیک ناظرین. میں دوبارہ جناب ریاض خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیکس کلیکٹر کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر کی رسپیکٹ بھی دیں اور اس کے لیے ٹیکس کو کلیکشن کو بہتر سے بہتر طور پہ کر سکیں, کیونکہ ہمارے یہاں کیونکہ ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں اور ٹارگٹ کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں کرنے کے لیے, تو اس کے لیے کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں تھرو لیجسلیشن اور تھرو ان کے اپنے سسٹم کی ٹریننگ کے حوالے سے. اس کے حوالے سے میں ایک کنسیپٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ان دی کیپٹلزم اور اسپیشلی ڈیولپ کنٹریز کسٹمر از دا باس اینڈ سیم گوز ٹو دی ٹیکس پیئر از دی باس. بٹ ان آور ویو, ان آور دس سسٹم, ٹیکس کلیکٹر they are the boss and taxpayer has become the third class. That's what practically going on. اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ٹیکس کلیکٹر ہیں دے آر دی سی ایس آفیسرس, اور وہ اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے دے آر لیونگ ان دی برٹش پیریڈ. بٹ ناؤ اٹس انٹائرلی ڈفرنٹ سینیریو. وی ہیو ٹو بلڈ دیئر کیپیسٹی. Capacity mean on each and every training center we realize them that this is the period we have to collect tax with the respect to the taxpayer, اور اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی پڑے گی. اور ان کے لیے وٹ آئی سجیسٹ کہ جو ابھی کمنگ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے 2-2.5 مہینے یا مہینے یا 30 دن کا کورس رکھنا چاہیے, جس کے اندر جو لیٹسٹ کمرشل سسٹم چل رہا ہے, جیسے بینکرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے, باقی اداروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, تو ان کو ٹریننگ دی جائے کہ دے مسٹ گیو دا ریسپیکٹ. اور دوسری سائڈ پہ جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے, پروسیکیوشن کا یہ ہے کہ ان کو دے مسٹ ریئلائز ان دی لیٹسٹ ٹیکنالوجی. انسٹرومنٹ اس طرح یوز کریں کہ ان کے پاس فیکشن فگر ہونے چاہیے, اور وچ از آلریڈی ان پرووائڈڈ ان دا لا. جب ہم بات کرتے ہیں نا ڈیفینیٹ انفارمیشن کی, تو ڈیفینیٹ مین ڈیفینیٹ, دے ہیو ٹو فالو دیٹ ون. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں جتنا سسٹم چل رہا ہے ایگزمپشن پہ چل رہا ہے, تو اس ٹریننگ کے اندر ایک تو ہم کو ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں, ہاؤ ٹو بہیو, ہاؤ ٹو unearth the things and how to move for further broadening of the tax. اس سلسلے میں دیکھیں, کوئی آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹیکنالوجی بیسڈ سسٹم ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے جو بھی بہتر کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی, اس کے لیے بھی ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے. اب جب ٹیکس ریٹرن جب فائل ہوتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ٹیکس سسٹم صحیح طرح سے نہیں آپریٹ کر رہا. تو اب میں جناب دوبارہ شاہ صاحب کے پاس, جناب توقیر بخاری صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بتائیں کہ کس طرح سے ہم اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے سسٹم کو. ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے سر, جو آج کل اس وقت جو مین ایشو آ رہا ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے حوالے سے آ رہا ہے. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم ابھی تک ایکسپیرینس موڈ سے نہیں نکل رہے, تجرباتی موڈ سے باہر نہیں آ رہے. سب سے پہلے 214D انسرٹ کیا گیا انکم ٹیکس آرڈیننس میں. اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو اپنی ٹائم پہ ریٹرن فائل نہیں کرے گا تو اس کو ٹوٹل آڈٹ میں لے لیا جائے گا. بعد میں سمجھ آئی کہ ہمارے پاس, جیسے بپیرا صاحب نے کہا, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ آٹو سلیکشن ان کی ہوگی ہے 214D. پھر انہوں نے کہا جی 214D کو اومٹ کرتے ہیں اور ایک نئی اسکیم لے آتے ہیں کہ اتنی پینلٹی پے کریں اور سارا کچھ کریں. اب جو سب سے چیز غلط ہوئی وہ یہ غلط ہوئی کہ انہوں نے جو ایک نیا سیکشن انسرٹ کیا اس سیکشن انکم ٹیکس آرڈیننس میں, اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ہر ویکلی وہ اپڈیٹ ہوتی تھی. اگر میں نے آج ریٹرن فائل کی ہے تو ایوری سیٹرڈے سر وہ لسٹ اپڈیٹ ہو جاتی تھی. سیٹرڈے کو میرا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ جاتا تھا اور لوگ اپنے فائلر بن رہے تھے. اگر میں نے گاڑی خریدنی ہے, میں نے گھر خریدنا ہے, یا میں نے جو بھی کام کرنا ہے, میں ATL میں نہیں ہوں, میں کسی نہ کسی کے پاس جاتا تھا, اپنی ریٹرن فائل کرتا تھا اور ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ جاتا تھا. اب انہوں نے کہا نہیں, ہر سال مارچ میں ATL جو ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ کی جائے گی. اس سال جو لوگ ریٹرن فائل نہیں کر سکے یا لیٹ فائل کی یا ایکسٹینشن والے تھے, وہ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو ATL میں رہ گئے. اب وہ کسی نے ایکسٹینشن اپلائی کی ہوئی تھی, وہ کمشنر کے پاس پینڈنگ تھی. اب گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب 2 لاکھ لوگوں کا کیا کریں. اب پھر تجربہ ہو رہا ہے کہ جی اس طرح کرتے ہیں, جنہوں نے ایکسٹینشن اپلائی کی ہوئی تھی ان کو الاؤ کر دیتے ہیں. میری تجویز اس آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ ہوگی کہ یہ جو نیا سیکشن انسرٹ کیا گیا ہے ابھی کمنگ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں اس کو اومٹ کریں
اور اوپن کر دیں کہ جو جس وقت چاہے ریٹرن. گورنمنٹ کو یہ ہے کہ جی فائلر کم ہوں گے, میں کہتا ہوں اس سے آپ کے فائلر بڑھیں گے. اس میں جو آپ نے سیکشن ڈالا ہے 182A ہے, 182A ہے, جو بھی نیا سیکشن ڈالے, اس سے آپ کے فائلر کم ہوں گے. آپ اگر اس کو اوپن کر دیں, پینلٹی اپنی جگہ پہ رکھیں. مجھے اگر 30 سپٹمبر کو فائل کرنی تھی اور میں نے ریٹرن نہیں فائل کی, جا کے اکتوبر نومبر دسمبر میں کیے, تو مجھ سے آپ اس کی پینلٹی لیں. اور کئی طریقے ہیں پینلائز کرنے کے, لیکن آپ خود اپنا راستہ بند کر رہے ہیں. اور میں اپنی بات ختم کروں گا ایک مثال کے ساتھ کہ جیسے اگر کہا جائے کہ مری کو صاف ستھرا رکھنا ہے, تو کیا کریں, مری میں جانا بند کر دیں, چاروں طرف گورنمنٹ اور فوج کھڑی کر دیں, کیونکہ جناب آرڈر آیا مری کو صاف ستھرا رکھنا ہے, تو اب مری کوئی نہیں جا سکتا. تو بھائی آپ نے فائلر بنانے ہیں, تو لیٹ فائلر نے ریٹرن تو فائل کر دی, آپ اس کو ATL میں ڈالیں اور سب کو آپشن دیں کہ جو جس دن ریٹرن فائل کرے گا, ویکلی بھی نہیں, اسی دن وہ ATL میں چلا جائے گا. اس سے آپ کے فائلر بڑھیں گے. تھینک یو سر. میں اب فراز صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کچھ کمپلیکیشنز آئیں ٹیکس, سیلز ٹیکس کے حوالے سے, خاص طور پہ کہ صوبائی ٹیکس سسٹم بنایا گیا اور وہاں صوبائی ٹرمینلز بھی بنے اور صوبائی ایسے ہی. تو اس کا کیا امپیکٹ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا بہتری لائی جا سکتی ہے یا کیا مشکلات مزید بڑھی ہیں یا اس کو کس طرح سے آسانیاں پیدا؟ صوبائی خود مختاری سر ایک اچھی چیز ہے, لیکن چونکہ صوبوں کو اپنے ریونیو جنریشنز کے لیے ٹیکسز لگانے تھے, تو ان کو آزادی دی گئی کہ آپ ٹیکسز لگائیں. جو ہی یہ آزادی ہوئی تو پہلے سب سے سندھ نے اور پھر تمام صوبوں نے, چاروں صوبوں نے سروسز پہ ٹیکس لگا دیا, جو سیل ٹیکس آن سروسز. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اوپر آپ نے کس قدر مشکلات کرا دی. جو پہلے سال میں 12 ریٹرنیں سیل ٹیکس کی جمع کرائی جاتی تھی, اب جس کا کام تقریباً ہر صوبے میں اس نے ہر صوبے کی الگ سے کروانی ہے. مینس کہ 12 پنجاب کی, 12 سندھ کی, 12 کے پی کی, اور 12 جو ہے بلوچستان کی, اور 12 فیڈرل کی. یہ اس قدر انکمبرسمنٹ ہے, اور آپس میں یہ انٹریکشن بھی نہیں ہے ان کا, ایک کا انپٹ دوسری جگہ نہیں مل رہا. یہ ایک کافی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. آلریڈی یہ پرپوزلز کافی جگہ دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امیڈیٹلی اس کے اوپر کریں, یا تو ریٹرنز کو اکٹھا کریں, یا یہ پھر فیڈرل کو دیں کہ آپ ریٹرنز کا میٹر جو ہے نا فیڈرل کے ذمہ لگائیں, تاکہ یہ ایک اس کا حل نکلے. عوام کافی تکلیف فیل کر رہی ہے. جیسا ایک بہت مین ایشو شاہ صاحب نے ابھی ڈسکس کیا ATL کا, اسی طرح آپ مختلف ایشوز کو لیتے ہوئے فیسیلیٹیٹ کریں ٹیکس پیئر کو. جب تک ہمارا ٹیکس پیئر کو آپ اپنا کسٹمر نہیں سمجھتے, جیسا بپھیرا صاحب نے کہا, اعظم صاحب نے, آپ تب تک کامیاب نہیں ہیں. آپ نے اس قسم کا سسٹم بنا دیا ہے کہ آپ سے ٹیکس پیئر بھاگ رہا ہے. آپ اس کو بھاگنے مت دیں, آپ اس کو انکریج کریں, ڈسکریج مت کریں. تو یہ اس چیز کے ساتھ میں شکریہ کے ساتھ کروں گا. تو کاسٹ آف لیٹیگیشنز کے اوپر بھی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کے اس چینل کے حوالے سے کہ کاسٹ آف لیٹیگیشن کم کریں. اتنے بڑے آپ نے ٹریبونل اور ہائی کورٹ اور آپ کے جو اپیلز کے ایکسپینسز ہیں, آپ اس لیٹیگیشن کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. آپ دیر اینڈ دن فیصلہ کروائیں. اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں, جس سے آپ نے پہلے ایک فیصلہ, بڑا اچھا سوال تھا آپ کا ڈسکریشنری میجرز کے اوپر. جہاں پہ ڈسکریشنز ہوں گی وہاں کرپشن ہوگی. ڈسکریشن آلویز لیڈ ٹو کرپشن. اس کو ریڈیوس کریں. اچھا, نہیں, ایک اور چیز جو میں محسوس کرتا رہا ہوں ہمیشہ, اور ابھی بھی یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ لا میں تو موجود ہے کہ اتنے CIT کی بھی لیمیٹیشنز ہیں کہ اتنے پیریڈ میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹربل لیول پہ بھی یہ لیمیٹیشنز ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان اویلیبلٹی آف ممبرس کی وجہ سے یا اسٹاف کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی پینڈنسی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں بھی آپ کیا پرپوز کریں گے؟ کیونکہ خاص طور پہ جیسے پروسیس جو ہے جوڈیشل ممبر کی اپائنٹمنٹ کا, وہ بڑا لمبی پروسیس ہے کہ FPSC آپ ٹیسٹ لے, انٹرویو لے, اس کے لیے بڑی کمپلیکیشنس ہو جاتی ہے اور لمبا پیریڈ چلتا ہے. آپ کیا پرپوز کریں گے, اس کو کس طرح سے شارٹن کیا جا سکتا ہے؟ سر اس میں دیکھیں, میں اگر اپیلیٹ ٹریبیونل کی بات کریں, خواہ وہ کسٹم اپیلیٹ ٹریبیونل ہو یا ان لینڈ ریونیو ہو, ان لینڈ ریونیو اپیلیٹ ٹریبیونل میں جو اپائنٹمنٹ آف جوڈیشل ممبرز ہے اور اپائنٹمنٹ آف اکاؤنٹنٹ ممبر ہے. پہلے اکاؤنٹنٹ ممبر صرف FBR سے آتے تھے, اب آفٹر 2016 یا 17 کی امینڈمنٹ کے بعد لا میں موجود ہے کہ آپ لے سکتے ہیں. تو بطور پریزیڈنٹ ٹیکس بار ایسوسیشن میری تو اس میں گورنمنٹ کو سبمیشن یہ ہوگی کہ جو آپ FBR سے اکاؤنٹنٹ ممبر بھیجتے ہیں وہ بھیجنا بند کریں. آئی کیپ سے ڈائریکٹلی آپ اکاؤنٹنٹ ممبر لیں, اور جوڈیشل ممبر بھی ٹیکس بار سے لیں. نہیں, بے شک وہ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے جو FPSC کے تھرو آ جائے, کوئی کوالیفیکیشن ہے. بالکل بالکل بالکل. اور جس وقت آپ نے اگر جوڈیشل ممبر بھی اپائنٹ کرنے ہیں, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو کر رہے ہیں یا جیسے بھی کر رہے ہیں, لیکن اس میں آپ بارس کو ضرور
ٹیکس بارز کو ضرور انوالو کریں. اگر ہائی کورٹ میں ایلیویشن کے لیے ایک پورا پروسیجر ہے تو یہاں پہ بھی ایک پروسیجر رکھیں, بجائے اس کے کہ آپ نے کوئی سی ایس ایس آفیسر 17 اسکیل کا نہیں کرنا کہ آپ اس سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے امتحان لیں اور اس سے جنرل نالج, یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, اس سے اس کے پروفیشنل نالج اس کے پاس کتنا ہے یہ چیز دیکھنا ضروری ہے, بجائے اس کے کہ آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں اس کو بٹھا کے اور اس کا جنرل نالج چیک کرتے رہیں کہ اس کو انڈیا اور فلاں فلاں کرتارپور اور یہ وہ ان چیزوں کا پتہ ہے یا نہیں. شاید اس کو کرتارپور کا اتنا پتہ نہ ہو لیکن اس کو انکم ٹیکس آرڈیننس یا سیل ٹیکس ایکٹ کا زیادہ پتہ ہو. تو آپ پروفیشنلز لیں, ٹیکس بار سے لیں, آئی کیپ سے اکاؤنٹنٹ ممبر لیں, تو اس طرح اس ادارے کو بھی درست کیا جا سکتا ہے. باقی جہاں تک بات کمشنر اپیلز کی ہے, میں ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ کمشنر اپیل کو بھی ٹریبیونل کے انڈر کیا جائے اور انڈیپینڈنٹ کیا جائے اور وہ ٹریبیونل کی ہائرارکی میں آتا ہو, نہ کہ وہ ایف بی آر کی ہائرارکی میں. انٹرنیشنلی بھی یورپ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور ہمارے انڈیا میں بھی وہ جو آ جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں جا سکتے, کمشنر اپیل بھی وہ بالکل بالکل. یعنی یہ ایک جیسے ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کا ایک سیٹ اپ ہے, کمشنر اپیل اور ٹریبیونل کا فیکٹس پہ اسی طرح کا ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے, تبھی ایڈجوڈیکیشن سسٹم آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر کمشنر اپیل آج کمشنر اپیل ہے اور اسے پتا ہے کہ نیکسٹ ویک یا نیکسٹ منتھ میں نے کمشنر انفورسمنٹ بن کے بیٹھنا ہے اور میں نے یہی ریکوری کرنی ہے, تو ظاہر ہے لامحالہ اس کی جو سافٹ کارنر ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اس کا مائنڈ سیٹ اپ اسی طرح سے ہی رہے گا اور اس کے پرابلم. جی اب میں دوبارہ آپ سے ریاض صاحب کی طرف آؤں گا. ریاض صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ سسٹم ہمارا اپیل سسٹم ہے, اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس پہ کیا امپرومنٹ ہمارے خاص طور پہ ہائی کورٹ لیول پہ جو ریفرنس پہلے ہوتا تھا کہ ریفرنس ٹریبونل اپروو کرتا تھا, کہ پھر اگر وہ نہیں کرتے تھے پھر بھی تھا سیکشن کے اگر نہیں ہے تو, لیکن تھوڑی سی آسانی ہو جاتی تھی کہ لٹیگیشن یا جو آگے کیسز جاتے تھے وہ اس کی تعداد لمیٹڈ ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں, کیونکہ آپ کا کافی ایکسپوئر ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے ریفرنسز میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اس سسٹم کو, کہ اس کو ریفرنس رکھا جائے یا اپیل کر دیا جائے, یا کیونکہ اب ہائی کورٹ لیول پہ بھی ایک ابھی لیٹسٹ بھی ایک ججمنٹ آئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپیل کی طرح کا ہے اور اس کو اپیل کی طرح سے کنسیڈر کیا جائے. کیا ویدر اس کو اپیل کی طرح کا ہونا چاہیے یا اس کو ریفرنس کو صرف کویسچن آف لا کی حد تک لمیٹڈ ہونا چاہیے؟ ناظرین ایک بار پھر ہمیں کمرشل بریک کے لیے کہا گیا ہے, اس لیے ہم پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. ابھی کمرشل بریک کے لیے جاتے ہیں.